جب گزارے پہ داخل ہوتا ہے تو تمام اور استقرار کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی وہ نہیں ہے کہ تم سوچو کہ باہر تقوی والے ہیں اور اندر کرنے میں جا کے تقوی ختم ہو جائے۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو جیسے سامنے ہیں ویسے ہی پیچھے بھی، حجرے میں ہیں تب بھی پرہیزگار ہیں، حجرے کے باہر ہیں تب بھی پرہیزگار ہیں۔ تب فرماتا ہے جو ولی ہیں ان کے لیے مقام کیا ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فرمان بدلتا نہیں ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ میں نے آیت کا ترجمہ کیا۔ حضور غوث اعظم کی آپ ذات کو دیکھیں، حضور غوث اعظم کے مرتبے کو آپ دیکھیں، غوث اعظم کی شان کو آپ دیکھیں کہ غوث اعظم کس گھر میں تشریف لاتا ہے۔ غوث اعظم کے والد کو دیکھیں وہ بھی اللہ کے ولی، غوث اعظم کے نانا کو دیکھیں وہ بھی اللہ کے ولی، غوث اعظم کی والدہ کو دیکھیں وہ بھی اللہ کی ولی، غوث اعظم کی پھوپھی کو دیکھیں وہ بھی اللہ کی ولی۔ ولیوں کے گھرانے میں ولیوں کے سردار کی آمد ہو رہی ہے، ولیوں کے گھرانے میں ولیوں کے سردار کی آمد ہو رہی ہے۔ آؤ ذرا غوث اعظم کی شخصیت کو سمجھنے سے پہلے آپ ذرا ان کے والدین کو دیکھیے گا اور اپنے گھروں کا محاسبہ کیجئے گا، کون غوث اعظم ہے اور کون غوث اعظم کے والد ہیں۔ حضرات کا نام شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ ایک نوجوان دریا کے کنارے لیٹا ہوا ہے، بھوک نے بیدار کر دیا ہے، بھوک نے بے چین کر دیا ہے۔ آپ نے سوچا دریا کے کنارے بیٹھ کر کے تو کوئی مباح چیز مل جائے گی، اسے اٹھا کر کے کھا لوں گا۔ اچانک سے دریا میں سیب بہتا ہوا آیا، آپ نے اس سیب کو اٹھایا، بھوک زیادہ لگی تھی، آپ نے ایک لقمہ سیب کا کھا لیا۔ جیسے ہی ایک لقمہ سیب کا کھایا اندر سے تقوی نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اے ابو صالح یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ تم نے سیب کھایا ہے، یہ سیب کسی باغ کا ہوگا اور باغ کا کوئی مالک ہوگا، تم نے بغیر مالک کی اجازت کے یہ سیب کھایا ہے۔ قیامت کے دن باغ کے مالک نے تم کھڑا کیا رب کی بارگاہ میں لا کر کے کہ اس نے میرے باغ کا ایک سیب میری بغیر اجازت کے کھایا ہے، تو کیا جواب دو گے اپنے رب کی بارگاہ میں؟ یہ تقویٰ تھا ان کا، یہ پرہیزگاری تھی ان کی، حالانکہ شریعت کا کوئی حکم نہیں رکھتا، دریا میں آ رہا تھا اٹھا کر کے آپ نے کھا لیا، لیکن پرہیزگاری دیکھیے گا، تقویٰ دیکھیے گا غوث اعظم کے والد کا۔ اس سیب کی معافی کے لیے کئی میل کا سفر کرتے ہیں اور ایک ایسے باغ میں آپ پہنچے جس کی شاخیں دریا پہ لٹک رہی تھی اور سیب ٹوٹ ٹوٹ کے دریا میں گر رہے تھے۔ باغ کے اندر گئے، دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر کے انہیں وہ سلام کیا۔ بزرگ نے نوجوان کو دیکھا، ولی لا ولی لی شناست، ارے ولی کو ولی پہچانتا ہے جیسے چور کو چور پہچان لیتا ہے، جواری کو جواری پہچان لیتا ہے، شرابی کو شرابی پہچان لیتا ہے، ایسے ولی کو ولی پہچان لیتا ہے۔ جیسے ہی سلام کیا نوجوان نے، بزرگ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کیا بات نوجوان کیسے آنا ہوا؟ کہا میں نے آپ کے باپ کا ایک سیب کھا لیا ہے، کیا میں اس کی معافی کے لیے یہاں پر آیا ہوں، آپ معاف کر دیں گے؟ دیکھو بزرگ کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اتنی دور کا سفر کر کے آ رہا ہوں۔ بزرگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ سیب کی معافی کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے میرے پاس آیا ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آپ نے سوچا اگر یہ میرے پاس رہ جائے گا تو اور کام ہو جائے گا۔ آپ نے سوچا کہ میں بھی دریا ہوں اور آنے والا نوجوان بھی دریا ہے، اور جب دریا دریا سے مل جائے گا تو سمندر بن جائے گا، اس لیے اپنے پاس میں رکھ لیا ان کو۔ کہا معاف تو کر دوں گا لیکن دو شرطیں ماننی پڑے گی۔ پہلی شرط میری یہ ہے کہ تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، اور پہلی شرط پوری ہونے کے بعد دوسری شرط بتاؤں گا۔ کہا معاف تو کر دو گے نا؟ کہا ہاں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، نوجوان کا تقویٰ دیکھیے۔ کہا ٹھیک ہے میں اس کی معافی کے لیے دنیا میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ کئی سال تک روایت مختلف 10 سال کے قریب آپ نے باغ کی رکھوالی کی۔ ایک دن حضرت عبداللہ سومئی کے کچھ مہمان آ گئے باغ کے اندر، کہا ہمیں پھل کھلائیے۔ غوث اعظم کے نانا نے غوث اعظم کے والد سے کہا بیٹا پھل توڑ کر کے لاؤ۔ جب وہ پھل توڑ کر کے لائے تو جب مہمانوں نے پھل کھائے تو کوئی پھل پھیکا تھا، کوئی پھل کھٹا تھا، کوئی پھل کڑوا تھا۔ مہمان کیسے ہیں کہتے
ایک ایسا موقع تم نے باغ میں رکھا ہے اسے ابھی تک یہ پتا نہیں چلا کہ کون سے پیڑ پہ میٹھا پھل آتا ہے، کون سے پیڑ پہ پھیکا پھل آتا ہے، کون سے پیڑ پہ کڑوا پھل آتا ہے۔ غوث اعظم کے نانا نے کہا بیٹا ابو صالح ابھی تک یہ پتا نہیں چلا کہ کون سے پیڑ پہ کیسا پھل آتا ہے۔ غوث اعظم کے والد کا تقویٰ دیکھو، فرماتے ہیں پتا اسے چلے جو پھل کھا کے دیکھتا ہے۔ میں جب سے تمہارے باغ میں آیا ہوں میں نے ایک پھل چکھ کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ غوث اعظم کے والد ہے، کہتے ہیں ایک سیب کھایا تھا تو اتنے دنوں میں رکھوالی کرتے ہوئے ہوئے، اور پھل کھا لوں گا تو کتنے دن مجھے رکھوالی کرنی پڑے گی، میں نے پھل بھی چکھ کے نہیں دیکھا ہے۔ مہمان کہتے ہیں 24 گھنٹے بعد میں رہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک پھل بھی کھا کے نہیں دیکھا ہے۔ تو غوث اعظم کے نانا کہتے ہیں تم اس نوجوان کا مرتبہ نہیں جانتی، تم اس نوجوان کی شان کو نہیں جانتی، ارے میں اس کا مرتبہ جانتا ہوں، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ایک بار سخت آندھی آئی، سخت طوفان آیا، میں اپنے حجرے سے باہر نکل کے آیا، میں نے کیا دیکھا کہ میرے باغ کے ارد گرد جتنے باغ ہیں سب کے پھل زمین کے پڑے ہوئے تھے، اور یہ نوجوان باغ کے پیچھے چراغ جلا کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کا چراغ ہوا میں بجھا بھی نہیں تھا۔ کیا بات ہے، غوث اعظم کے والد کی یہ شان ہے، غوث اعظم کے والد کی۔ اور سنو پیارے مسلمانوں، غوث اعظم کے والد کا یہ تقویٰ ہے، ان کی یہ پرہیزگاری ہے۔ اور دوسری شرط جو غوث اعظم کے نانا نے بتائی، کہا تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، کہا سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنگی ہے، زبان سے گنگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ایسا مادر اگر آج کسی کے سامنے رکھ دیا جائے تو کیا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ لیکن وہ غوث اعظم کے والد تھے، کہتے ہیں دنیا میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، آخرت میں اس کی سزا نہیں بھگتوں گا۔ یہ غوث اعظم کے والد ہے، جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے، جب حجرے عروسی کے اندر جاتے ہیں تو ایک حسین و جمیل دلہن بیٹھی ہوئی ہے، سلام کرتی ہے، اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، استغفر اللہ پڑھتے ہوئے باہر نکل کے آئے، کہتے ہیں بزرگ سے کون سے کمرے میں بھیج دیا، جو باتیں آپ نے بتائی تھی وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گنگی ہے، اور اندر تو وہ تو سلامت ہے، اس کے تو پیر بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہے، کان بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے۔ تب بزرگ نے پوری سچائی سامنے رکھی، کہا بیٹا وہی تمہاری دلہن ہے۔ میرے بتانے کا مطلب یہ تھا، میں نے کہا میری بیٹی لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے میری اجازت کے بغیر قدم گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، اور میں نے کہا میری بیٹی ہاتھوں سے لنگی ہے، آج تک میری بیٹی نے کسی حرام مال کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی زبان سے گنگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ میں نے کہا کانوں سے بہری ہے، تو آج تک میری بیٹی نے کوئی گندی بات اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، جب بات اتنا نیک ہو کہ ایک سیب کی خاطر کئی سال باپ کی رکھوالی کرے، اور جب باقی شان یہ ہو کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، جب باپ اتنا تقوی والا ہو اور ماں اتنے تقوی والی ہو، تو اس گلشن میں جو پھول کھلتا ہے اسی پھول کو دنیا کو سبحان جشن سرکار غوث اعظم، جشن سرکار غوث اعظم، جشن غوث الولا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے گلشن میں جو پھول کھلا، جب باپ بھی تقوی والا اور ماں بھی تقوی والی، باپ بھی نماز پڑھنے والا، ماں بھی نماز پڑھنے والی، باپ بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا اور ماں بھی قرآن کی تلاوت کرنے والی، ایسے گلشن میں جو پھول کھلا اسی پھول کو دنیا غوث اعظم کے نام سے
اسی پھول کو دنیا قطب ربانی کے نام سے جانتی ہے، اسی پھول کو دنیا محبوب سبحانی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ تو آج ہم نے سوچ رکھا ہے نا کہ ہم چاہے کتنی بھی چوری اور ڈکیتی کریں بس میری اولاد نیک بن جائے، ہم چاہے کتنا بھی حرام مال کما کے لائیں بس میری اولاد متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ یاد رکھنا، آم کے پیڑ پہ آم آتا ہے، سیب کے پیڑ پر سیب آتا ہے، گیہوں کے پودے پر گیہوں لگتا ہے، دھان کے پودے پہ دھان آتا ہے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ میں نے فصل بوئی ہو گیہوں کی اور اس میں کیا کہتے ہیں دھان نکل آیا ہو، میں نے پیڑ لگایا ہو آم کا اور اس پر سیب آ گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، آم کے پیڑ پہ آم آئے گا، سیب کے پیڑ پر سیب آئے گا، گیہوں کے درخت پر گیہوں آئے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد بھی تقوی والی ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد بھی پرہیزگار ہو، تو پہلے اپنی کمائیوں پہ غور کرو، پہلے اپنی زبان پہ غور کرو۔ کہیں ہم زبان سے جھوٹ بول کے تو کاروبار نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہمارے گھروں کا ماحول تو جھوٹ پہ نہیں چل رہا ہے، کہیں ہمارا کاروبار تو جھوٹ پہ نہیں چل رہا ہے۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، غوث اعظم کے والد ہیں، ایک سیب کا ایک لقمہ کھایا تھا، تقوی نے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ آج بھائی بھائی کی پراپرٹی کھا کے بیٹھا ہوا ہے، پڑوسی پڑوسی کو ستا رہا ہے۔ یہ حال ہے آج ہمارے معاشرے کا، اور ہم نے گاؤں دیہاتوں کے اندر دیکھا ہے اب تو حرام کاروبار لوگوں نے شروع کر دیے ہیں۔ کہیں سود کا کام چل رہا ہے، سود کا کاروبار اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اس سے زیادہ مسلمان آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ 10 لاکھ روپے ہو گئے، سود پہ پیسے بانٹنے شروع کر دیے، 1 لاکھ لے جاؤ 1.25 لاکھ دے دینا، 2 لاکھ لے جاؤ 2.5 لاکھ دے دینا۔ سود کے بارے میں تم جانتے ہو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ الذین یاکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو سیدھے نہیں چل پائیں گے، وہ ایسے گرتے پڑتے جائیں گے جیسے کوئی آسیب زدہ چلتا ہے، جیسے شیطان نے چھو لیا ہو، وہ اس طرح سے چلتے ہوئے آگے فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے رب کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی غازی فاقی آستانے پہ آپ گئے ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے کبھی ادھر جھومتے چلتے، کبھی ادھر گرتے کبھی ادھر گرتے ہیں۔ ایسے ہی سود کا کاروبار کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے، فرشتے انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سود کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کا ایک ڈھیلا کھاتا ہے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے سے۔ اللہ، یہ کاروبار حرام کا، اس سے پیسہ جمع کر کے اولاد کی پرورش کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہیں دے۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہم اپنی اولاد کی پرورش کس حال میں کر رہے ہیں۔ جو سود کا کام کرتا ہے، جو سود کا کاروبار کرتا ہے، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج کو تشریف لے گیا تو میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو گھوم رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا میرے آقا نے، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود